الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج کی یہ محفل حسن قرات حمد و نعت آپ کی اس مرکزی جامع مسجد تھرمل کالونی مظفر گڑھ میں تعزیت کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے۔ ویسے بھی اس طرح کی مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، چونکہ گزشتہ دنوں میں ایک بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا حادثہ گزرا۔ ہمارے نہایت محترم قابل قدر بھائی دوست حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نواسہ، ہمارے قابل فخر استاد قاری محمد بلال صفدر صاحب دامت برکاتہم کے عزیز پیارے بچے محمد ادریس کا جو انتقال ہوا، اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی رنج پہنچے، جا کر اس کو تسلی دو۔ اور وہ الفاظ بھی آپ علیہ السلام نے تعلیم دیے، ارشاد فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اس طرح کے کلمات کہہ کر غمزدہ کو جا کر تسلی دو۔ غمزدہ کو جا کر جب آدمی تسلی کے کلمات کہتا ہے، تمہارے ان کلمات کی برکت سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس مصیبت زدہ کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس مصیبت پر تسلی کے کلمات کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی نے جا کر تسلی دی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرمت کا، عظمت کا، عزت کا لباس پہنائیں گے کہ تو نے میرے مصیبت زدہ بندے کو جا کر تسلی کے کلمات کہے۔ اس موقع پر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس سے غم ہلکا ہو، نہ کہ غم بڑھ جائے، اور اس طرح کے الفاظ بھی نہ کہے جائیں کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض آئے۔ اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو جتنی زندگی دے، جس کو جتنا وقت دنیا کے اندر چاہے عطا کر دے، اور جس کو جب چاہے وہ موت دے دے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی بھی اور موت بھی۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں یہ آیت پڑھی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو شاید کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو تم اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہو شاید کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اچھی نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہیں۔ بہرحال اللہ چاہتے تو اس بچے کو لمبی زندگی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے نیک بندوں کو اس صدمے میں مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت بڑا اجر اور ان کو بہت بڑا ثواب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتے کسی معصوم بچے کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اقطعتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کر لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں اے اللہ، تیرے بندے کے دل کا پھل توڑ کر آئے۔ تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ آپ کی رضا پہ راضی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نے بھی بہت بڑے صبر کا مظاہرہ فرمایا، قاری صاحب نے بھی اور ان کی اہلیہ نے، بچی نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے دنیا سے چلے جائیں وہ ان کے لیے جہنم کے لیے وہ ایک رکاوٹ کا باعث ہوں گے، جہنم میں جانے سے اپنے والدین کو روکیں گے۔ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جو بچہ چلا جائے دنیا سے، معصوم بچہ، قیامت کے دن وہ اس طرح سے ہاتھ دونوں طرف کر کے پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، دنیا میں بھی تو نے ہمیں والدین سے محروم رکھا، اب آخرت میں بھی اگرچہ وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب جا رہے ہیں جہنم میں، اب بھی تو ہمیں ان سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، ہماری سفارش قبول کر اور ہمیں ان کے ساتھ اور ان کو ہمارے ساتھ جنت میں ہی ٹھہرا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے، ان معصوم بچوں کی سفارش کو، اور یہ معصوم بچے اپنے والدین کو جنت ساتھ لے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں آتا ہے مختلف ادوار گزرتے ہیں، ابھی اس کا وجود پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ اپنی ان انتڑیوں کے ساتھ، ابھی اس کی انتڑیاں ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، ان کو گھسیٹ کر اپنی ماں کو بھی گھسیٹ کے جنت ساتھ لے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت کو بھی اس صبر پر اجر عطا فرمائے، حضرت قاری صاحب کو بھی۔ میرے دوستو، یہ صدمات آتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کا قانون اور یہ ضابطہ ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام میں گورنر کی ملاقات کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں تو بہتر ہوگا۔ کہتے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہ دور ایک جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا ایک خیمہ بنا ہوا ہے اور بہت سجا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں جا کر دیکھا اور اس سے گورنر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس گورنر نے بتایا کہ یہ ہمارے حاکم وقت کے بیٹے کی، بچے کی
نومولود کی قبر ہے، اور ہم ہر سال یہاں آتے ہیں اور اس بچے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم زندگی دینے پر قادر نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن تجھے زندگی نہیں دے سکے۔ اس سے پہلے ایک ملکہ گزری ہے، اس نے جب اس کا آخری وقت آیا، جو مجھے زندہ رکھنے کی دوا دے گا، کوشش کرے گا، 1 منٹ کے بدلے میں اس کو 1,00,000 روپیہ دوں گی، اور اس زمانے کا اس ملک کی جو بھی کرنسی ہوگی 1,00,000 1 منٹ کے بدلے میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کی بس میں نہیں۔ جب یہ موت آتی ہے یہ ٹلتی نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایک خاتون کا، غیر مسلم خاتون تھی، اس کا معصوم بچہ فوت ہو گیا، لیکن اس کو یقین نہیں آتا تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں علاج کراؤں گی۔ اسے اپنے مذہب کے بڑے کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ بچہ تو فوت ہو چکا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا علاج کروں گی، یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت کے اعتبار سے تو تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسے گھر سے جا کر پانی لے آ جس پہ میں دم کروں گا اور اس کو پلاؤں گا اور اس کو چھڑکوں گا جس سے یہ اٹھ بیٹھے گا۔ ایسے گھر سے پانی لے آ جس گھر میں ملک الموت نہ آیا ہو، کوئی آدمی اس گھر کا فوت نہ ہوا ہو۔ اب یہ عورت گئی، محلہ کیا پورا شہر گھومتی رہی، جس گھر میں گئی تو ہر ایک گھر سے یہ آواز آئی کہ جینے والے کم ہیں، مرنے والے اس گھر کے زیادہ ہیں۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا کوئی گھر نہیں ملا۔ پھر اس مذہب کے پیشوا نے بتایا یہ موت حق ہے، یہ موت آ کر رہے گی، موت ٹلنے والی نہیں، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اب تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ موت ٹلنے والی نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو موت کے لیے ہم ادب تیار رکھے، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارا جو وقت اس وقت اتنی غفلت میں گزرتا جا رہا ہے، اس وقت کی ہم قدر نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت جو آج میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، کل یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ گزشتہ کل اس کے جو لمحات ہم نے گزارے، آج لاکھوں کیا کروڑوں روپے دے تو وہ کل والے لمحات ہمیں کبھی کسی صورت نہیں مل سکتے۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لمحات پہ پھر افسوس کرتے رہ جائیں۔ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا